السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ انشاءاللہ آج ہم اپنے چھٹے پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما۔ اللہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی بری بات ہو، قول سے ہو، فعل سے ہو یا سوچ میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، اور خاص طور پر جب کہ وہ آوازیں بلند کی جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایکسیپشن دی جا رہی ہے، کیا کہ جو کوئی مظلوم ہو اور وہ آواز بلند کرنا چاہے ظلم کے خلاف، اور اس کو اجازت ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے کہ وہ جو ظالم ہیں وہ ہو سکتا ہے اپنے ظلم سے باز آ جائے، اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے بچ سکیں۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کسی نیکی کو ظاہری طور پر یا چھپا کر یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ پوری طرح سے معاف کرنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی نیکی جو ہے وہ اگر چھپا کر کی جائے یا ظاہری طور پر کی جائے تو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ بدلہ لینے کی اجازت ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ انسان اس کے ساتھ اتنا بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس پہ ظلم کیا گیا ہے، لیکن اگر ظلم سے بڑھ کر بدلہ لے گا تو یہ ظالم ٹھہرے گا۔ لیکن بدلہ لینے کی اجازت کے ساتھ ساتھ معافی اور درگزر کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان ظلم سہتا رہے، اس کو بتا بھی سکتا ہے اور بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن معاف کرنا زیادہ افضل ہے۔
حدیث میں ہے کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتا ہے، اور آپس میں گالی گلوچ کرنے والے جو دو شخص ہیں ان میں سے جو زیادہ گناہ پہل کرنے والے پر ہیں۔ اب اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کیا کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر ہمارا ایمان نہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی اور راہ نکالیں۔ یعنی اہل کتاب کیا کرتے تھے کہ جیسے یہود تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، تو جو ایک رسول کو انکار کرے گویا اس نے سارے رسولوں کا انکار کیا، اور اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بے حد ضروری ہے۔ جو بھی کسی بھی کتاب پر ایمان لے آئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کے آئے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے دین برابر ہیں، کیونکہ باقی دین والے اگر اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تو وہ دین اسلام کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ یہی لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برعکس ایمان والوں کا کیا حال ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا پورا ثواب دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لے آئیں، یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے اور تختیوں پر لکھی ہوئی تورات لے آئے تھے، اسی طرح آپ بھی آسمان پر جا کر لکھا ہوا قرآن لے آئیں۔ یعنی یہ بھی ان کے مطالبے تھے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بہت بڑی بات کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دے، تو ان کے اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی۔ پھر باوجود ان کے کہ ان کے پاس بہت سی دلیلیں پہنچ چکی تھیں، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ساری روشن نشانیوں کے باوجود، تورات آسمانی کتاب تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ لیکن ہم نے انہیں یہ بھی معاف کر دیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی، اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا۔ یعنی ان سے کس طرح وعدہ لیا گیا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے کہ ان کے اوپر ہی طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتہ کے دن میں تجاوز نہ کرنا، یعنی ہفتے کے دن کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے بھی پھر ہفتے کے دن میں بھی زیادتی کی، اور پھر کیا ہوا؟ ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، اور ہم نے ان سے سخت قول اور قرار لیے، یعنی گہرے پکے وعدے لینے کے باوجود بھی انہوں نے اس سے روگردانی کی۔ یہ سزا تھی ان کے عہد شکنی کی وجہ سے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے۔ یعنی ان کو ان چیزوں کی سزا ملی تھی کہ انہوں نے جو بھی وعدے کیے وہ بھی توڑ دیے، تو وعدہ بھی توڑنے کی کتنی سزا ہے۔ تو اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی ہمارے دل بند ہیں، وہی ہمیں نہیں سنائی دیتا یا ہمیں سمجھ نہیں آتی یہ کیا باتیں ہیں۔ حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اسی لیے یہ تھوڑا ہی ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور ان کے کفر کے باعث، یعنی یہ ساری ان کی نافرمانیوں کو گنوایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کتنی زیادہ نعمتیں دی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے بالکل اپوزٹ کام کیے، تو اس کی وجہ سے پھر ان پر یہ سزائیں آئیں۔
اور ان کے کفر کے باعث اور مریم علیہ السلام پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، یعنی انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا کہ یہ ان کے جو کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو وہ کلمہ کن نہیں مانتے تھے، اور ان کے یہ کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، یعنی یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا گناہ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے، اور پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے تو ان کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کا شبیہ بنا دیا گیا، یعنی اور یہ جو ہیں یقین جانو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ اختلاف کرنے والے ہیں اور ان کے بارے میں یہ شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں، لیکن بس یہ اندازے ہی لگاتے ہیں۔ اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے۔ ان آیات میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے در پہ ہو گئے، ان کی جان کے در پہ ہو گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شکل کی طرح کا ایک اور انسان کو بنا دیا، اور انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اہل کتاب میں سے ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے، اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے۔ یعنی جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی موت سے پہلے جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے، لیکن موت سے پہلے جو ہے وہ ایمان لے آنا کوئی بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ دمشق میں مینارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، اور پھر وہ آپ دنیا میں آ کر کیا کیا کام کریں گے کہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، اور ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے، اور دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہی ہوگا، اور یاجوج اور ماجوج کا ظہور اور فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہی ہوگا، اور پھر وہ آپ کی موجودگی میں ہی اور آپ کی بد دعا سے وہ ہلاک بھی ہو جائیں گے۔ اور اس دور میں کیا ہوگا کہ مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اس کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ ایک سجدہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور جو پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کر دی تھیں وہ ہم نے ان پر حرام کر دیں، کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کے باعث حرام کی گئی، اور اللہ کی راہ میں روکنے کے باعث، یعنی وہ اللہ کی راہ سے بھی روکتے تھے، اور سود جس سے وہ منع کیے گئے تھے اس کے لینے کے باعث، اور لوگوں کا مال ناحق مارنے کے باعث، اور ان میں سے جو کافر ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پر ایمان لے آتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہی ہیں جن پر ہم نے بہت اپنے اجر کی عطا کریں گے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، تو جو بھی ایمان لے آتا ہے اہل کتاب میں سے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام، اور ہم نے داؤد کو بھی زبور عطا فرمائی۔ یعنی یہ سارے انبیاء کا نام لے کر کہا جا رہا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر وحی کی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کی، اور آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے واقعات بیان نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی
وہ خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں۔ ہم نے انہیں رسول بنایا ہے، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے۔ یعنی کوئی بھی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری طرف تو کوئی پیغام ہی نہیں آیا تھا، ہماری طرف تو کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حجت کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں بھی بھیجیں، اور اللہ بڑا غالب، بڑا حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اللہ نے اتارا ہے اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ یعنی جو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ کہ یہ میں نے اپنے علم سے اتارا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو بھی روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ یعنی اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے جو لوگ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تو وہ خود بھی گمراہ ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ ہرگز نہیں بخشے گا اور انہیں کوئی راہ نہیں دکھائے گا، اور وہ جہنم کی راہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اے لوگو، اب پوری انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ تاکہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے وہ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کی بات مان لو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، لیکن اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے ہو، اللہ کا انکار کر دیتے ہو، اللہ کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہو، تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے دل اول و آخر اور انسان و جن ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہے، تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں، تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ یعنی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو اور اللہ پر ناحق کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس کی روح ہے، یعنی کلمۃ اللہ، یعنی ان کی باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام تک یہ لفظ کن پہنچایا۔ اور کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کہ تم مجھے غلو میں نہ بلند کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ کیونکہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور بندگی سے بلند کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ کا درجہ دے دیا تھا۔ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ اور عار نہیں، یا تکبر اور انکار بھی ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو۔ یعنی اگر مسیح عیسیٰ علیہ السلام
اللہ تعالیٰ کے بندے کہلوا کر کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، تو پھر عام بندے جو ہیں ان کو بھی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اور اللہ کا بندہ بنتے ہوئے بھی کوئی عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اور جو بھی اس کی بندگی سے عار محسوس کرے اور تکبر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ان کو پورا اجر دیا جائے گا اور اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا، اور پھر جن لوگوں نے تنگ و عار اور سرکشی اختیار کی اور انہیں دردناک عذاب دے گا، وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا، بس جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس میں مضبوط پکڑ لیا تو انہیں عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ اگر 2 بہنیں ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے 2 عورتوں کی مانند حصہ ہے، اور اللہ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ سورۃ المائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورۃ المائدہ۔ اس کا نام سورۃ المائدہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں دسترخوان یعنی مائدہ کا ذکر ہوا ہے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا کہ ہمیں مائدہ یعنی دسترخوان عطا کیا جائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد و پیمان پورے کرو، یعنی جو بھی وعدے ہیں جو اللہ سے وعدے کیے ہیں یا بندوں سے وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے پورے کرو، اور اس کے علاوہ احکام الہی ہیں جن کا اللہ نے انسانوں کو مکلف ٹھہرایا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے کمٹمنٹ ہے کہ اگر کوئی مسلم ہے، اسلام ہے، تو اس نے اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے تو وہ بھی اپنی پوری کی جائے۔ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے کہ جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں،
مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا۔ یقیناً اللہ جو چاہے کرتا ہے، حکم کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانور حلال کیے ہیں لیکن ان کا ذکر کر دیا ہے جو حلال نہیں ہیں، اور احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ تو اللہ کے شعائر کیا ہیں؟ یعنی جس چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ کی نشانی سمجھ آئے وہ سارے اللہ کے شعائر ہیں، تو ان کی بے حرمتی کرنا منع ہے۔ یعنی جیسے حج اور عمرے کے جو جگہیں ہیں، اس کے علاوہ خانہ کعبہ، مسجد، قرآن، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہیں، تو ان کی بے حرمتی کرنا منع ہے۔ اور نہ حرام مہینوں کی، یعنی حرمت والے جو مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تو ان کی حرمت بھی برقرار رکھو۔ اور نہ حرم میں قربان ہونے والے جانوروں اور پٹے پہنائے جانوروں کی جو خانہ کعبہ کو جا رہے ہوں، یعنی یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کی خاطر جو ہیں وہ وہاں جا رہے ہوں، یعنی جو حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی۔ ہاں، جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو، یعنی احرام کی حالت میں شکار منع ہے، لیکن جب حل ہو یعنی احرام نہ باندھا ہو تو شکار کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، یعنی کوئی بھی نیک کام کر رہا ہے تو اس کی فلی سپورٹ کرو، لیکن گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔ یعنی ایک یہ اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی مسلمان کو اگر نیکی کے لیے سپورٹ کرنا ہے تو وہ کرے، لیکن اگر کوئی برائی ہے یا ظلم ہے تو اس میں ایک دوسرے کی سپورٹ نہ کی جائے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب حرام کی گئی چیزوں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ کون کون سے جانور حرام ہیں۔ تم پر حرام کیا گیا مردار یعنی مرا ہوا جانور، اور خون بہتا ہوا، اور خنزیر کا گوشت، اور جس جانور پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مر گیا ہو، خود مر گیا ہو یا کسی نے گلا گھٹ کے مار دیا ہو، اور جو کسی ضرب سے یعنی کسی چوٹ سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں۔ یعنی اگر اس میں جان باقی ہے تو تم اس کو ذبح کر لو تو پھر کھایا جا سکتا ہے۔ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی مشرکین اپنے بتوں کے قریب کوئی بھی پتھر یا کوئی بھی چیز نصب کر کے ایک خاص جگہ بناتے تھے جسے نصب یعنی تھان یا آستانہ کہتے تھے، تو اس جگہ پر یعنی اس آستانے پر کیا کرتے تھے، وہ بتوں کے نام نظر کیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ یعنی یہ ہم نے اس چیز کی نظر دی ہے تو ہم یہ یہاں پہ ذبح کریں گے، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی کہ قرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو، یعنی فال نکالتے تھے وہ تیر جو ہے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، تیر نکالتے تھے، اگر افعل لا تفعل، اور پھر کچھ ہوتا تھا بغیر خالی، تو اگر اس میں سے تیر نکالتے تو اس میں آ جاتا کر لو تو وہ کام کر لیتے، اور اگر نہ نکلتا تو وہ کام نہ کرتے، اور اگر تیسرا تیر خالی جاتا تو پھر دوبارہ فعال نکالتے تھے۔ تو یعنی تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا بھی جائز نہیں، یہ سب بدترین گناہ ہیں۔ آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔
پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس میں اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اب دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد کوئی بھی کسی قسم کی دین میں چیز ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی آیت کی وجہ سے جو یہود ہیں وہ بھی مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے، تو پس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو اس سے کھا لو اور اس پر اللہ کے نام کا ذکر کر لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی جو ٹرین کیے ہوئے جانور ہیں اگر وہ شکار کو لے لیں اور شکار پکڑنے کے بعد کچھ اس میں نہ کھائیں اور وہ جانور جو ہے پھر بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر لیا جائے یا پھر بسم اللہ پڑھ کر ٹرین کیا ہوا جانور چھوڑا جائے تو ایسا جانور حلال ہے اور کھا سکتے ہیں۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی ان کا وہ ذبیحہ حلال ہوگا جس میں انہوں نے خون بہایا ہوگا، اور مشینی ذبیحہ جو ہے ان کا وہ حلال نہیں ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور عقارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وضو کا طریقہ، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یعنی جب غسل واجب ہو چکا ہو اور پانی بھی نہ میسر ہو اور یا بیماری ہو یا سفر کی حالت ہو تو ان تمام سچویشنز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہے اور یہ کہا ہے کہ تیمم کر لیا جائے اور پاکیزگی کی حالت میں پھر نماز ادا کی جائے۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، جبکہ تم نے یہ کہا ہم نے سنا اور مانا اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور کیا کرو؟ راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی جو گواہی دو وہ سچی گواہی دو۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے، یعنی اگر کسی قوم سے دشمنی ہے تو دشمنی کی وجہ سے بے انصاف نہ ہو جانا، انصاف کیا کرو جو تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔
اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب کہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلے کی طرف گئے اور وہاں سے جو تعامل لینا تھا وہ اس کے لیے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ اوپر سے چکی کا پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ تو اس نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، رسولوں کو مانتے رہو گے، ان کی مدد کرتے رہو گے، تو اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تم سے تمہاری تمام برائیاں دور رکھوں گا اور تمہیں جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں۔ اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی جو تم میں سے انکاری ہو تو وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ تو یہ ساری کی ساری جو کمٹمنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی، ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی لی ہیں، اور اسلام لانے کے سبب مسلمانوں پر بھی یہ سارے احکام عائد ہوتے ہیں۔ پھر ان کے عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی ہی لعنت نازل فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی۔ ہاں، تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں تو انہیں تم معاف کر دے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے کام نہیں کرتے تو انہیں تم معاف کر دو اور درگزر کر دو۔ بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کی آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا۔ اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کرتے ہیں جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، یعنی یہ لوگ اپنی کتابوں میں آئے ہوئے احکام کو چھپا لیتے تھے جو کہ قرآن نے واضح طور پر دکھا دیے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ نے جو انہیں رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلائی ہیں، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ مسیح بن مریم اور اس کی والدہ اور جو روئے زمین پر سب لوگ ہیں ان کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمانوں اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل ملک اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ نعوذ باللہ، انہوں نے اتنی جرأت بھی کی۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ اور ان کا بھی ان کے پاس جواب نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو جتنے سالوں کا وقفہ ہے اسے فترہ کہا جاتا ہے، فترتن، اور جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں، لیکن اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو،
اللہ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو پورے جہان میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ نقصان میں جا پڑو۔ ان کا کیا جواب تھا؟ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، یعنی وہاں پہ عمالقہ کی جو قوم تھی وہ تھی بیت المقدس میں۔ تو انہوں نے کہا، ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نہ نکل جائیں، جب وہ وہاں سے نکل جائیں گے تو ہم خود ہی چلے جائیں گے۔ تو دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی تم غالب آ جاؤ گے، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کیا قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہاں وہ ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر خود ہی لڑ لو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی بدترین بزدلی تھی اور بے ادبی تھی اور ان کی سرکشی تھی جو کہ انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا کی، اے رب، مجھے تو اب میرے اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی اور پر اختیار نہیں، تو ہمارے ان نافرمانوں کے درمیان فرق تفریق پیدا کر دے۔ ارشاد کیا ہوا، اب زمین پر ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ یعنی یہ میدان تیہ پر گئے اور وہاں پھر گم ہوتے رہے، اور ان کے لیے کوئی بھی جگہ نہیں تھی جہاں یہ اپنی کچھ کر سکیں۔ اب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ سنایا جا رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا بھی قصہ سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا، میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا، اللہ تقوی والوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے، تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ یعنی ایک بھائی کی جو تھی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی ہوئی، تو اس نے اس کو دھمکی دی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور پھر دوسرے بھائی نے کہا کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا اگر تم نے مجھے قتل کرنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ اگر وہ بھی اس طرح کا ارادہ رکھ لیتا تو اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کا تو جہنم میں جانا سمجھ آتا ہے لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ تو بعض اوقات اس طرح کے جو نیت پر سزا اور جزا ڈیپینڈ کرتی ہے۔ بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب جو بھی قتل ظلمن ہوتا ہے تو اس خون کا جو بوجھ ہے وہ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا کام کیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی نعش کو چھپا سکے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنی بھائی کی لاش کو دفنا دیتا۔ تو وہ بہت ہی شرمندہ ہوا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر دے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔
جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو ان کی رسوائی دنیا میں ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے، یعنی اگر کسی بھی مسلم حکومت کے اندر کوئی بھی منظم اور مسلح جتھے ہیں جو اس طرح لوگوں پر اور قافلوں پر قتل و غارت کرتے ہیں، اغوا کرتے ہیں یا آبرو ریزی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایسی سزائیں حکومت کو نافذ کرنی چاہیے۔ ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پا لو تو یقین مانو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس کے برابر اور بھی ہو تو اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے میں فدیہ میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ سے نکل جائیں لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو ہمیشگی کا عذاب ہے۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا۔ اللہ کا عذاب العذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ قوت و حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ معاف کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ غم کھائیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل میں ایمان نہیں، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط بات سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں بدل دیتے ہیں، یعنی جو اصل میننگ ہے اس کو چھوڑ کر اس میں سے اپنے ہی میننگز نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا، یعنی اپنی من مرضی کا اگر حکم مل جائے تو مان لینا، اگر ایسا حکم نہ ملے تو نہ ماننا۔ اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں ہیں۔ اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑی سزا ہے۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ اگر تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو خواہ ان کو نہ ٹال دو، اور اگر تم ان سے منہ پھیرو گے تو یہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے بھی جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں؟ یہ اصل میں ایمان والے ہی نہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے اس پر گواہی بھی دی تھی۔ اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے قیمت پہ نہ بیچ دو، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں، یعنی اللہ نے جو اتارا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا اس کو کافر کہا گیا ہے۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان بدلے جان، آنکھ بدلے آنکھ، ناک بدلے ناک، اور کان بدلے کان، دانت بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے۔ پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی ظالم ہے۔ تو ان آیات میں کیا کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کیا ہیں؟ ظالم ہیں، کافر ہیں اور فاسق ہیں۔
اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی۔ وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی جو وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ کن کے لیے تھی؟ للمتقین، تقوی والوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ حکم انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کریں وہ فاسق ہے۔ اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجیے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے، اور اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے، تمہیں نیکیوں کی طرف جلدی کرو۔ فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ پھر تم سب اللہ کی طرف رجوع کرو گے، وہ تمہیں ہر چیز بتائے گا جس کا تم اختلاف کرتے رہے۔ آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابع داری نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا ہی دے، اور اکثر لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اب پھر دوستی کی بات ہو رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ یعنی جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو پھر انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ یعنی جن لوگوں کا میلان اور ان کے انٹرسٹ یہود و نصارہ کی طرف ہیں وہ دوڑ دوڑ کر ان کے پاس ہی جاتے ہیں، وہ ان سے ہی امپریس ہوتے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی چیز لے آئے تو پھر یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے، اور ایماندار کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالہم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ یہ ناکام ہو گئے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے۔ تو کئی لوگ قسمیں دلا دلا کر بھی کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب کوئی وقت آن پڑتا ہے کسی بھی ہیلپ کا، سپورٹ کا، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس سے بھاگ نکلتے ہیں۔ اور ایماندار کہیں اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے، اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا یحبہم و یحبونہ، تو وہ اللہ کی بھی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ یعنی کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم لے آئے گا اور وہ قوم اس قوم سے زیادہ اچھی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے، کسی چیز کی ان کے دل میں اس طرح کی ملامت نہیں ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جیتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے، اصل میں یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے، یعنی اللہ کی محبت، اللہ بھی محبت کرے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرے، اور پھر اس کے علاوہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے کسی بھی ملامت کا خوف ہی نہ دل میں ہو۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست تو اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع کرنے والے ہیں۔ یعنی ایمان والوں کے لیے یہ کتنی زبردست بات ہے کہ ان کی جو دوستی ہے وہ کس کے ساتھ ہے، عرش والے کے ساتھ۔
اور جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، یقین مانو کہ بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار میں سے ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ نہ رہو جو تمہارے دین میں سے تمہارے دین کی چیزوں کو نکال کر اس کا مذاق اڑائیں، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، یعنی ان کو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے اس نمازیوں کے ساتھ بھی مذاق اڑانے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی نمازی کا جو ہے کہ اگر کوئی مذاق کوئی اڑا رہا ہے تو اس کا ساتھ نہ دیں اور خود بھی ان لوگوں میں سے نہ ہوں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ عقل والے نہیں ہیں، بے عقل ہیں، یعنی ان میں عقل کی کمی ہے جو ایسا کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں۔ یعنی ان کی دشمنی صرف اس وجہ سے ہے کہ مسلمان اللہ اور رسول پر اور کتابوں پر کیوں ایمان لے کے آئے ہیں۔ تو یہ دشمنی کی صرف یہ وجہ ہے۔ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ ہے جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غصے ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، اور یہی لوگ راہ راست سے بھٹکنے والے ہیں۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آ رہے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی چلے گئے، اور یہ جو کچھ بھی چھپا رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں نہایت برے کام ہیں۔ اگر ان کے عالم اور درویش ہیں وہ ان کو جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے، تو یہ بھی بہت برا کام ہے جو کر رہے ہیں۔ یعنی ایک تو وہ جو برا کام بذات خود کر رہے ہیں وہ بھی برا کام ہے، اور جو لوگ ان کو روکتے نہیں ہیں وہ لوگ بھی برا کام کر رہے ہیں، یعنی نہ روک کر۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے آپس تک قیامت کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر ان کے دل کے حالات اور ان کے جو قول تھے اللہ کے خلاف، رسولوں کے خلاف، سب بہترین طریقے سے کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ مسلمان ان سے بچیں۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانے روش کی ہے، اور باقیوں کے اعمال بہت برے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ کو اللہ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا کر دیا، اور یہ گواہی دی سب نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پیغام امت کو پہنچا دیا ہے۔
آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف سے تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کی رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہت زیادہ کو شرارت اور انکار میں اور بڑھائے گا، تو آپ کافروں پر غمگین نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ ان کے معاملے میں غم نہ کھائیے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو ستارہ پرستی والے اور نصرانی ہوئے، جو بھی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا اور ایک کو قتل کر دیا، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے، اور پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا کہنا کیا ہے کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کیا کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ لوگ قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور ملے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مسیح بن مریم پیغمبر ہونے کے علاوہ کچھ نہیں، یعنی وہ صرف پیغمبر ہیں، الہ نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانا کھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان تھے، لیکن جو اللہ ہے اس کو ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے ان کے سامنے دلیلیں رکھی ہیں، اور غور کریں کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تو تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ ہی کسی نفع کے؟ اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیونکہ اس وجہ سے وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے، یعنی کوئی بھی جو کام برا کر رہا ہوتا تھا تو وہ ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا کہ اللہ سے ڈرو اور یہ چھوڑ دو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسی کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی کوئی شرم محسوس نہ ہوتی، حالانکہ ایمان کا تقاضا کیا تھا کہ اس سے دوری اختیار کی جاتی۔ تو جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے، اور اللہ ان سے ناراض ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں ہی نہ کرتے۔ یعنی جس شخص کا ایمان مضبوط ہو اور اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور جو نازل کیا گیا اس پر پکا یقین ہو تو وہ کفار سے دوستی نہ کرے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی میرا دوست ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ فاسق۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، یعنی جو ایمان والے ہیں۔ اگر آپ نے ایمان دیکھنا ہے تو مشرکین اور جو یہودی ہیں وہ سب سے بڑے دشمن ہیں،
اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی جو نصارہ ہیں وہ تھوڑے ان سے کم درجے کے سخت ہیں، اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے کہ جو آپ کے دشمن ہوں، اور عقل مندوں کے لیے یہ بات بہت بہترین ہے کہ وہ اللہ کی بات کو مان لیں اور اس پر عمل کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔